بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے مرحومین جو اعز و اقارب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، ان کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے، اس میں چند چیزیں وہ ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو میت کے مرحوم کے قرض، اس کے بارے میں معلومات کی جائیں کہ اگر ان کے معاملات کہیں تھے تو ان کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے کہ قرض بڑا اہم ترین معاملہ ہے۔ مرنے والے کے لیے، سفر آخرت پر روانہ ہونے والے شخص کے لیے قرض کے معاملات بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے مرحوم کے لیے پوری تگ و دو کریں، انتہائی کوشش کر کے اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں کہ ان کا اگر کہیں لین دین ہے، خاص طور پہ اگر کسی کا دینا ہے تو اس کو ہم جلد از جلد ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس میں بھی خاص طور پہ ہمارے وہ اعز و اقارب جو تجارتی لائن سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا لین دین ہوتا ہے اور وہ ملک کے مختلف شہروں سے سامان منگواتے ہیں یا باہر سے منگواتے ہیں، تو ہم ان لوگوں سے رابطہ کریں جہاں سے وہ مال منگواتے ہیں، جہاں ان کا معاملہ رہتا ہے۔ اگر وہاں ان کے ذمے کوئی ادائیگی ہے تو فی الفور اس کو ادا کیا جائے۔ یہ سب سے پہلا اور اہم ترین حق ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست کریں۔ ابتدائی اسلام میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حضرات کی نماز جنازہ پڑھانے میں بھی تردد فرماتے تھے جن کے ذمے قرض ہوتا تھا۔ یعنی آپ یہ سوال فرماتے، قرض ہے یا نہیں ہے؟ اگر قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے یا نہیں؟ یعنی یہ ایک اہم ترین معاملہ ہے جو میت سے متعلق ہے۔ اس لیے اس معاملے میں مرحوم کی اولاد یا بھائی یا دیگر متعلقین ان کو غفلت اور سستی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ مرحوم جو ہمارے لیے سب کچھ کرتا رہا، اس نے ہمارے لیے بہت کچھ بنایا، اب اگر ہم اس کی آخرت کو سنوارنے کے لیے، آخرت میں اس کو بچانے کے لیے اتنی کوشش بھی نہ کر سکیں تو پھر ہمارے لیے افسوس ہے۔ وہ والد یا بھائی جس نے اپنی زندگی لگا دی اور اس نے ہمارے لیے بہت کچھ بنایا، لیکن ہم اس کے لیے کچھ نہ کر سکیں تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلے مرحوم کے قرضوں کے بارے میں معلوم کیا جائے۔ اگر ان کے ذمے قرضے ہیں تو ان کی ادائیگی کی کوشش کی جائے۔ دوسرے نمبر پہ، اگر مرحوم نے کوئی وصیت کر رکھی ہے، کسی اچھے کام کی وصیت کی ہے یا کسی کے ساتھ کوئی ادائیگی کا وعدہ فرمایا ہے تو ہم حتی الامکان اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ وصیت یا یہ وعدہ، اس کو اس میت کے مال کے ثلث میں سے پورا کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امت کی ذمہ داری سنبھالی، خلیفۃ المسلمین بنے، تو انہیں اعلان فرمایا کہ اگر کسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ادائیگی کا وعدہ فرمایا ہو، یعنی یہ فرمایا ہو کہ میں تمہیں کچھ دوں گا اور آپ نہ ادا فرما سکے ہوں تو وہ میرے پاس آ جائے تاکہ میں آپ کے اس وعدے کو پورا کروں۔ تو کتابوں میں ملتا ہے ایک صحابی رسول وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہیں اتنا اتنا دوں گا، تقریباً 500 درہم کی طرف اشارہ ملتا ہے کتابوں میں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس مال میں سے
3 لب بھر کے لے لو، یعنی اگر آپ نے 500 کا وعدہ فرمایا تھا تو تقریباً 1500 کی ادائیگی فرمائی، یعنی زیادہ ادائیگی کی۔ تو اگر ہمارے مرحوم نے کہیں کوئی وصیت کر رکھی ہو کہ فلاں جگہ پہ یہ دینا ہے، یا کسی سے وعدہ کیا ہے، تو اس وعدے کو نبھانے کی کوشش بھی کی جائے۔ تیسری انتہائی اہم چیز جو مرحوم کے حقوق میں سے ہم پر ایک حق ہے کہ اگر اس کی عبادات میں سے کچھ رہ گیا، مثلا حج ان کے ذمہ فرض تھا وہ نہیں کر سکے، تو حج بدل کی کوشش کی جائے، ان کی طرف سے حج کروایا جائے۔ اور رمضان کے روزے اگر ہمارے مرحوم نہیں رکھ سکے تو رمضان کے روزوں کا فدیہ وہ ان کی طرف سے ادا کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔ خاص طور پہ جو ہمارے پرانے بزرگ اکثر تو بہت اہتمام سے روزے رکھتے تھے، اور اب جو بزرگ ہمارے موجود ہیں وہ اب بھی رکھتے ہیں، لیکن بسا اوقات بیماری کی وجہ سے کچھ عرصہ زندگی کے آخری حصوں میں ان کے کچھ روزے بوجہ عذر رہ جاتے تھے۔ اگر ہمیں اس کا کچھ اندازہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی طرف سے رمضان کے روزوں کا فدیہ وہ ضرور ادا کریں۔ اکٹھا یکمشت بے شک نہ ادا کریں، آہستہ آہستہ جیسے ہماری وسعت ہو ہم ان کی طرف سے فدیے کی ادائیگی ضرور کریں۔ علماء تو یہ بھی کہتے ہیں، اگرچہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، لیکن علماء کی ایک رائے ہے کہ اگر ہمارے وہ مرحوم نماز کا اہتمام نہیں کر سکتے تھے، یا کسی وجہ سے وہ نمازیں نہیں پڑھ سکے، سستی ہو گئی، تو ان کی نمازوں کا فدیہ بھی ان کی طرف سے دینے کی کوشش کی جائے۔ امید ہے کہ اللہ ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائیں گے۔ تو رمضان کا روزہ تو چونکہ سال میں وہ ایک ہی دفعہ آتا ہے، ایک مہینہ ہوتا ہے، تب ایک روزے کا فدیہ وہی ہے جو ہمارا صدقہ فطر ہے، یعنی 2 کلو گندم کی قیمت، 2.25 کلو گندم کی قیمت ہم لگا لیں، تو وہ رمضان کے روزے کا فدیہ، تو جیسے ہماری وسعت ہو 1 سال کے روزوں کا فدیہ دے دیں، پھر دوسرے سال کے روزوں کا دے دیں، یعنی اس بارے میں فکر مند رہیں، ان کی طرف سے روزوں کا فدیہ وہ ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور اگر کوئی نمازوں کا فدیہ ادا کرنا چاہتا ہے تو اس میں ایک دن میں 5 نمازیں اور 1 وتر، یعنی 6 نمازیں ہوں گی، یعنی اگر 100 روپیہ ایک دن کے روزے کا فدیہ بنتا ہے تو پھر نمازوں کے اندر یہ 600 روپیہ ایک دن کا بن جائے گا، یعنی 6 نمازوں کے فدیے میں 600 روپیہ ہو جائیں گے۔ تو اگر وسعت اور ہمت ہو تو ان کے لیے ہمیں ضرور کرنا چاہیے، یعنی یہ تینوں تو اہم چیزیں تھیں، بنیادی اور ضروری چیزیں، کہ ان کے قرض ادا کریں، ان کا وعدہ اور وصیت کو پورا کریں، اور ان کی طرف سے حج بدل کروا لیں اگر ان کے اوپر فرض ہوا تھا زندگی میں، اگر نہیں تھا تو پھر حج بدل کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزے اگر ان سے رہے ہیں تو پھر ان کا فدیہ بھی دیا جائے، اگر نمازوں کا کسی کے لیے ممکن ہو تو وہ بھی ادا کر دے، تو یہ مستحسن اور ایک اچھی چیز ہے۔ اس کے علاوہ ان کے لیے دعائیں، نفلی صدقہ و خیرات یہ ضرور کرتے رہنا چاہیے، اور ایصال ثواب جسے کہتے ہیں، وہ ہم کچھ بھی نیک کام کریں، تلاوت قرآن کریں، ذکر اذکار کریں، صدقہ و خیرات کریں، تو اس کا ثواب ان کو ضرور پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمارے مرحومین کی آخرت آسان فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔